مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم۔ سلطان جہاں گے وہ بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا۔ سلطان جہاں گے وہ بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا۔ ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا، ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا۔ صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا، امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا۔ صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا، امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا۔ سلطان جہاں میں گے وہ بے خدا تیری شان و شوکت کیا۔ شہرت گے جمیل تیری تیری، یہ سب کرامت مرشد کی۔ شہرت گے جمیل تیری تیری، یہ سب کرامت مرشد کی۔
تجھے پتا ہے نبی سب گلے سنت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیرے شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1433 سن ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر شریف کی آج 9ویں شب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ اس ضمن میں مدنی مذاکرہ ہونے لگا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، سر جھکا لیجئے، نگاہیں نیچی کر لیجئے، ورنہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے کھجاتے ہوئے سہلاتے ہوئے نیتیں ذرا دشوار ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اول تاخر شریک رہوں گا، کپڑے بدن داڑھی سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہے وہ دو زانوں تعظیم کی نیت سے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے توفیق ملے تو دو زانوں ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔
ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید بڑھاتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ شرعی، طبی، اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، پھر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا بھی اور پڑھوں گا بھی۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی بھی ترغیب دوں گا۔ موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے مسکراؤں گا۔ رب یسر تمم بالخیر۔ آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثواب اور جو میرے پاس اب تک نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الافاضل مجدد الف ثانی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر
जमा करवाने वाले और हर महीने की पहली पीर शरीफ को खामोश शहजादा रिसाला पढ़ने वाले और एक दिन का कम अज़ कम यौम कुफले मदीना मनाने वाले तमाम मदनी बुरक़ा पहनने वालियाँ और मदनी इनामात का रिसाला जमा करवाने वालियाँ, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरा का सिलसिला। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की साई करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहबाज़ लामकानी कहा जाता है, तो इससे क्या मुराद है? तो शहबाज़ लामकानी ये यहाँ मुराद ये वो लामकान नहीं है, बल्कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकाम तो अर्श तक पहुँचा हुआ है। तो यूँ यानी कि बहुत ज़बरदस्त दर्जा है गौस पाक का, यानी गोया लामकान तक आपकी परवाज़ है। ये इससे रूहानियत में बहुत ही मतलब यानी कि अज़ीम और आली मर्तबत शख्सियत हैं मेरे गौस पाक के शहबाज़ लामकानी है। गोया लामकान की परवाज़ करते हैं आप। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि इस तरह दुआ करना कैसा कि या अल्लाह कि मुझे तू अपनी तमाम सिफ़ात का मज़हर बना दे। इससे मुराद तावील लेंगे इसकी कि मसलन है कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं मशहूर, उनकी वो सिफ़ात वो चाहता है, और यहाँ मुराद लामुतनाही सिफ़ात जो है अल्लाह ताला की वो नहीं है। तो अगर इस तरह जुमला कोई बोल दे तो उसमें कोई हुक्म नहीं लगेगा, नहीं लगा इसीलिए ना कि वो गुनाह नहीं है। या अल्लाह मुझे तेरी सिफ़त है रहम करना, तो मैं रहम करने वाला बन जाऊँ। तेरी सिफ़त है जवाद कि तू जूदो करम फरमाता, तो मेरी भी सखावत की आदत हो जाए, मैं जूदो करम करूँ वगैरह वगैरह। ये जो है ना इस तरह की सिफ़ात जो बंदों में होती भी हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मुफ्ती साहब से मालूम किया तो इस तरह जो जवाब मिला उसका मैंने निचोड़ अर्ज़ किया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बग़ैर देखे बयान करने की सिर्फ उलमा को इजाज़त होती है, हमें नहीं है, अवाम को। हम लोग अवाम हैं। उलमा भी वो कि जिनको वाकई मसाइल याद हों, वरना ये सही बात है कि मैंने बाद उलमा को भी बयान करते देखा और ऐसा लगता है कि इधर से भागो। बाज़ औक़ात वो भी ज़बानी जब बयान करने पर आए हैं तो मुझे ये लगा है कि ये ठीक है आलिम कहलाते हैं, लेकिन शायद ना हो आलिम, कि इतना हफ्ज़ा कमज़ोर और क्या क्या मसले बता देते हैं। खुद चैनल्स पर जो आजकल बना मुफ्ती जो साहिबान जवाबात देते हैं, वो एक बार तो मुझे किसी ने कैसेट भेजी, कुर्बानी के मसाइल के जवाबात थे, सवालात के। मैं तो कलम पकड़ के लिस्ट बनाने लगा जो जो गलत जवाबात दे रहे थे। ऑडियो कैसेट बनी हुई थी, उसकी किसी चैनल से उतार के उसने मुझे भेजी थी। मैंने ये ज़हन बनाया कि मैं इसको समझाऊंगा, फिर मैं पूरी नहीं लिख पाया। अब वो भी यकीनी तौर पर पता नहीं कि वो मानते या दलाइल देते। तो ये बिल्कुल यानी कि आजकल बहुत ये रवाज हो गया है सवाल के जवाब देने का, और जो जिस चैनल को देखो किसी न किसी को पकड़ के बिठा देते हैं, मुफ्ती का लक़ब बैठे बैठे दे देते हैं।
حالانکہ ایک چینل کے جواب دینے والے کو وہ بھی درس نظامی کیے ہوئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں مطلب وہ جوابات دیتے ہیں، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ میں نے کہا اگر میں سوال کر لوں کہ مفتی کی تعریف، میں نے کہا آپ کو مفتی بولتے ہیں؟ تو بولا ہاں۔ میں نے کہا مفتی کی تعریف اگر آپ کو میں پوچھوں چینل پر تو کیا آپ جواب دے سکیں گے؟ تو تھوڑا جھیپ سے گئے، چپ ہو گئے، بول نہیں پائے، یا ہو سکتا ہے ادباً نہ بولے ہوں، احتراماً، جو بھی ہو۔ بہرحال یہ کہ سوال کا جواب دینا جو ہے نا یہ ہر ایک کا کام نہیں، فی البدیہہ جوابات تو بہت مشکل ہے۔ امام شافعی کو بھی جب لوگ سوال کرتے تھے تو آپ فوراً جواب دینے کے بجائے تھوڑا سوچتے تھے، سوچنے کے بعد جواب ارشاد فرماتے تھے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام شافعی فرماتے کہ ان کو 48 سوالات کیے گئے، 48 مسائل پوچھے گئے ان سے، تو انہوں نے صرف 16 کا جواب دیا اور 32 کے بارے میں 32 کے بارے میں فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ایسی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ ان کے کروڑوں ماننے والے۔ یہ ہمارے علماء جو تھے محتاطین تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا فقہی ویسا، حالانکہ خود مجتہد تھے، بہت بڑے مفتی تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ بدری صحابہ کا مرتبہ بہت بلند تھا، بدر کے جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، بدری صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے کہ یہ بھائی سوال ایک آیا ہے، تو جدید سوالات بھی آتے ہیں نا، وہاں بھی اس وقت بھی وہ جدید مسائل پیش آتے ہوں گے، تو وہ مشورہ کرتے تھے اور جواب طے کرتے تھے کہ کیا جواب دیا جائے اس کا۔ حالانکہ وہ حضرات تھے جن کی فضیلت حدیث شریف میں آ گئی ہے، اصحابی کا نجومی بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ وہ حضرات اتنے محتاط تھے، اور ہم لوگ تو ہیں کہ بس وہ جو منہ میں آیا بول دیا، اور جواب دینا جیسے ہم پر کوئی فرض واجب ہے کہ جواب نہیں دیں گے تو بس فرض واجب کیا، جواب نہیں دیں گے تو اپنی کچی ہو جائے گی۔ ہم نے کو یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ بولیں گے لے اس کا بھی جواب نہیں آتا، اس کا بھی جواب نہیں آتا، اس کا بھی جواب نہیں آتا، تو کیوں یہ بیٹھ گیا جواب دینے کے لیے؟ ہم کو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب تک یقینی جواب معلوم نہ ہو اس وقت تک عالم کو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں، مفتی کو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں، جب تک یقینی معلوم نہ ہو، پرفیکٹ۔ تو اس لیے جو تھوڑے سے سکوں کے لیے چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بیچارے جوابات دیتے ہیں، ان کا بیچاروں کا قابل رحم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ اس سے کمانے کے راستے اور بہت ہیں۔ ہاں جو مفتی ہے اور واقعی مفتی ہے اور ٹھیک ہے جواب دیتا ہے تو درست ہے، اگر وہ خطا بھی کرتا ہے تو اس کے گنجائش ہے، لیکن ازالہ کرنا ہوگا جب پتہ چل گئی درست۔ لیکن آج تک سنا نہیں کہ چینلز پر ازالے بھی کیے جاتے ہوں، واللہ اعلم کیے جاتے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر تو ازالے ہوتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو قبول کر کے درست جواب دے دیا جاتا ہے، یا بہرحال واپس لے لیا جاتا ہے اپنا جواب، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تو خیر میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مفتی یہ وہ نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا، میرا بے قاعدہ علم ہے، باقاعدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مفتی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی ماہر مفتی یعنی عالم ہو اور کسی ماہر مفتی کے ماتحت اس نے فتوے دینے کی پریکٹس کی ہو، مشق کی ہو، اور جب وہ اس کا استاد اس کو اجازت دے دے کہ ہاں اب تم اس قابل ہو گئے فتوے دے سکتے ہو، تب یہ مفتی بنے گا، ورنہ نہیں۔ تو باقاعدہ بے قاعدہ نہیں۔ مفتی کے لیے عربی آنا ضروری ہے، کہ جو جزئیات عربی میں ملتے وہ اردو یا دوسری زبانوں میں نہیں ملتے۔ اور علوم ہے مفتی کے لیے شرائط لکھے ہیں علماء نے، علم ہندسہ اور توقیت، علم ہیئت، علم توقیت اور علم ہندسہ، یہ بھی لکھا علماء نے، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔
فتح فیض الرسول میں بھی ہے کہ یہ 3 علوم بھی مفتی جانتا ہو. اب یہاں تو ان علوم کی اپنے کو ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں ہے اور اپنے بن بیٹھے مفتی، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے مفتی ہونا بہت بڑی بات ہے. اور مفتی جو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی ذہین، نہ صرف ذہین بلکہ ذہین ترین فرد ہوتا ہے معاشرے کا. بھلے لوگ بولتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ لوگ کیا جانا، یہ مفتی بہت کچھ جانتا ہوتا ہے. تم جیسے مطلب 1,00,000 پڑھے لکھے اگر کسی سنی مفتی کے پاؤں کا دھون پی لے نا تب بھی مفتی کے علم کا ایک ذرہ مل جائے تو بڑی بات ہے تم کو. ہاں 1,00,000 مل کر کے، کروڑ مل کر بھی، یہ دنیا کے پڑھے لکھے اور سائنسدان جو ہے نا کروڑ مل کر بھی کسی مفتی اسلام کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے. مفتی اسلام یہ گتھیاں سلجھاتا ہے حقیقت میں. اور صحیح معنی مفتی تو وہ مجتہد ہوتے ہیں جو واقعی مفتی ہوتے ہیں. اب جو مفتی ہیں وہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں. جو مفتی مجتہد جو فرما گئے ان کی روشنی میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے. اور مجتہد تو وہ مجتہد مطلق تو 100 سے کچھ زائد ہوئے اسلام میں، اتنے زیادہ ہوئے بھی نہیں. صدیوں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے مجتہد امت میں نہیں ہوا، مجتہد مطلق. البتہ اعلیٰ حضرت خود، اعلیٰ حضرت کو علماء نے مجتہد فی المسائل قرار دیا ہے. مسائل میں، فقی مسائل میں مجتہد تھے اعلیٰ حضرت. اور فقہ یہ سارے علوم سے افضل علم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط نصیب فرمائے، دنیا کی شرم سے بچائے کہ دنیا کی شرم کی وجہ سے ہم جو مرضی میں غلط سلط مسئلہ بتا دیں. نہ چپ ہو جانا اچھا ہے. ہمارا خیال ہے کہ عزت میں فرق پڑے گا، عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ابھی واقعہ بتایا، 32 مسائل کا جواب نہیں دیا، کیا عزت میں فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. بلکہ عزت ہے جبھی تو یہ ان کی حکایت بیان کی جاتی ہے، عزت بڑھی ان کی. عموماً اسلامی بھائیوں سے یہ سنتے ہیں کہ اگر بیان زبانی کریں تو لوگوں کے اٹریکشن رہتی ہے، توجہ رہتی ہے، اور اگر دیکھ کر کرتے ہیں تو وہ توجہ برقرار نہیں رہتی. تو جب دیکھ کر بیان کرنا ہے تو احتیاط تو اسی کے اندر ہی ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ کو دیکھ کر بیان کر دیا جائے، بقیہ مثالیں زبانی دے دی جائیں. تو اس میں وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی دیکھ کر بیان کر دیتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی مطلب دیکھ کر پڑھ دیتے ہیں. اب مثالیں زبانی بیان کر دیں گے تاکہ توجہ برقرار رہے. اور بالخصوص جو دیکھا گیا عموماً اسلامی بھائیوں کو، وہ درود پاک کی فضیلت عموماً زبانی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا یہ کہہ کر وہ خلاصہ بھی نہیں کہتے، اس کا مفہوم بھی نہیں بیان کرتے اور سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں. تو کیا یہ مثالیں خود سے دینا یا درود پاک کی فضیلت زبانی بیان کرنا یہ درست ہے؟ یہ جب درود شریف کی فضیلت کسی کو رٹی ہوئی ہے، حفظ ہے، یقینی طور پر اس کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیان کرتا ہے کوئی تو چل جائے گا. لیکن یہ کہ ہماری طرف سے اجازت زبانی بیان کی نہیں ہے مبلغین کو، کیونکہ وہ میں نے تو یہاں تک بھی بعضوں کا سنا ہے کہ کبھی کبھی کفر بھی نکل جاتا ہے زبانی بیان کرنے والا. توبہ بھی کروائیے. پہلے تو میں بیٹھتا تھا نا، سنتا تھا، اب میں سن نہیں پاتا. چینل پہ بھی سنتا ہوں تو کبھی کبھی پھر وہ، اب میں یہاں نہیں سنتا تھا، باہر ملک مجھے وقت زیادہ ملتا تھا سننے کا موقع، تو میری تو میل کے سلسلے چلتے رہتے تھے. یہ کیوں بولا، اس کی کیا خلاصہ، اس کی کیا وضاحت، بھائی مفتی صاحب سے رجوع کرو، مفتی صاحب سے رجوع کرو. کنفرم معلوم ہوتا تو توبہ کا کہہ دیتا، توبہ کرو، ازالہ کرو اس کا. تو یہ اب آج کل نہیں ہو پا رہا میرے سے. یا خلاصہ ان سے طلب کرتا کہ بھئی آپ نے جو کہا اس کے کیا معنی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. اصل ہے علم کی دنیا بہت وسیع ہے اور تجربے کی بھی ایک مطلب ہے کہ اپنا فیلڈ ہے. تو اب ہمارے کیا، جیسے ایک پڑھ لی عبارت تو ہم سمجھتے وہی حرف آخر ہے، وہ نہیں ہوتی بعض اوقات. اب اعلیٰ حضرت نے کوئی جواب دے دیا کسی فتوے کا، ہم بعض اوقات اس لکھے ہوئے کو ہر جگہ چسپاں کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، وہ سوال کے ضمن میں ہوتا ہے، آگے بھی کچھ آگے پیچھے بھی اس کی صورتیں ہوتی ہے. تو یہ اس لیے وہ یہ مفتی ہی بیان کر سکتا، اپنے کو نہیں سمجھ آتی، وہ رونگ نمبر لگ جاتے.
سوال سمجھنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک سوال بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دارالفتہ کے سائیں بھائیوں کو بھی یہ پریکٹس ظاہر کروائی جاتی ہوگی کہ پہلے سوال سمجھے، سوال نہیں سمجھیں گے تو یہ جواب پھر ظاہر اوٹ پٹانگی دیں گے۔ سوال سمجھے پہلے کہ سائل کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا بعض اوقات وہ فرق جو ہے نا وہ بدل دیتا ہے سارے نظام کو سوال کے۔ سوال سمجھنا یہ ایک فن ہے۔ وہ بحر شریعت کے تعلق سے ایک یاد آیا، فتاوی امجدیہ میں ایک ہے کہ کسی نے یہ بحر شریعت کے جزیے میں سمجھنے میں یہ بھول کی تھی، پھر صدر الشریعہ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ مسجد میں سائل کو 1 پیسہ دینے والے کو وہ 70 پیسے وہ کفارے میں دے دے، مسجد میں سائل کو نہیں دے سکتے، تو غالباً وہ سمجھا تھا مسجد کے سائل، غالباً ایسا ہے کہ مسجد کے سائل کو دے گا تو 1 پیسے کے 70 پیسے دینے پڑیں گے۔ تو امام سید صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے یاد پڑتا ہے اس کا جواب اسی طرح دیا تھا کہ مسجد میں سائل میں نے لکھا ہے، مسجد کے سائل نہیں لکھا۔ اب مسجد کا سائل اگر باہر نکل گیا اور کسی نے دیا تو مسجد کا سائل تو کہیں بھی گیا، مسجد کا سائل تھا وہ، اسی طرح کا ملتا جلتا کوئی یعنی کہ وہ سوال جواب ہے فتاوی امجدیہ میں۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک لفظ ایک ایک حرف سے بھی بعض اوقات صورت بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک سوال میں تو اعلیٰ حضرت نے مانند اور مثل کا بڑا فرق بیان کیا ہے۔ کسی مانند بولے تو یہ حکم ہے، مثل بولے تو یہ حکم ہے، حالانکہ تقریباً یہ ملتا جلتا معنی بنتا ہے، لیکن فرق بیان فرما دیا اعلیٰ حضرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی علمیت کی شان تو دیکھیں کہ اگر ان کی علمیت کے اگر کوئی 2-4 شگوفے سنا دے تو اس کی بھی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ یار کتنی معلومات ہے اس کو، تو خود اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مسلم اتاری، عرب امارات کے شہر راس الخیمہ سے۔ پیارے باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، نابالغ بچی یا بچہ کوئی بھی فوت ہو جائے یا کوئی بڑا شخص تو کیا اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ جملہ مستعمل ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کو پیارا ہوا یا مبغوض ناپسند ہے، اس کا تو ایک نبی ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نبی فرما دیں کہ اللہ کو پیارا ہے تو واقعی پیارا ہو گیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو 2 قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پہنچا، فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا، فلاں جنت میں گیا۔ یہ سب جملے غلط ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اب مر گیا کہو گے تو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا وہ مہذب نہیں مانا جاتا۔ کسی کے رشتہ دار سے کہہ دیا جائے کہ بیٹے کو کہ تمہارا باپ مر گیا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، تو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا یا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا اگر کوئی بولے گا تو لوگ اس کو بولیں گے یہ بے ادب ہے۔ تو ہمارے عرفاً یہ مر گیا ایسے مواقع پر نہیں جمتا، عرفاً ہی کہا جاتا ہے، میں نے پکڑ نہیں کی لیکن ہے تو غلط، جملہ صحیح نہیں ہے یہ، تو ناجائز یا کوئی حکم نہیں لگا رہا میں، جملہ صحیح نہیں ہے یہ۔ اللہ کو پیارا ہو گیا کیونکہ کنفرم نہیں ہے نا کہ پیارا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں حدیث ہے کہ وہ کسی کی تدفین کے بعد یا کسی کی وفات پر وہ کسی نے کہا، ماں نے بیٹے کے بارے میں کہا غالباً تجھے جنت مبارک ہو، اس طرح کے الفاظ کہے تھے،
روایتیں ہیں، تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اس طرح کے جملے کہنے سے. تو اس میں جو اس کی شرح میں یوں بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی کو اجازت نہیں ہے ایسی بات کرنے کی. اس طرح کے مفاہیم کی روایات ملتی ہیں. اس میں باپا ایک جگہ روایت میں کچھ اس طرح تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد ایسا ہوا تھا، مجھے جس طرح یاد پڑتا تو یوں تھا کہ نہ جانے اس نے اس دوران کیا کہہ دیا ہو، کوئی فضول بات کر لی، کیا کہہ دیا ہو. اس میں وہ شرح میں جیسے زبان سے متعلق جو تھا نا وہاں تھا کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس سے اس کے لیے مطلب کہ اس طرح نہ بنتا ہو. یہ زبان کے تعلق سے جو باب ہے نا 3 جلد میں، احیاء العلوم 3 جلد، اس میں یہ روایتیں مل جائیں گی آپ کو. زبان کی احتیاط، یہ بے احتیاطی ہے، تو اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ بھی غیر محتاط جملہ ہے. اس میں پاپا زبان کی احتیاط سے متعلق بہت مدنی پھول تھا کہ نہ جانے زبان سے ایسا کون سا جملہ نکل جائے جس سے انسان کہاں کے کہاں پھسل جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ کہہ نہیں سکتے بجائے اب کہتے کہتے کیا کہہ جائے. ہمارے یہاں تو بچوں کو بھی یہ بولنے کا بچپن میں تو سنا تھا، بولتے تھے، اب پتہ نہیں بولتے نہیں بولتے. کسی کا باپ فوت ہو جائے تو بچوں کو بولتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا حج کے لیے گیا. اب بھی بولتے ہی بولتے ہی پہلے بولتے تھے. والد صاحب فوت ہو جائیں تو بولتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے، والد صاحب باپ کو یاد کرتا نا تمہارا ابو حج کے لیے گئے. جھوٹ ہے یہ، اللہ کے پاس چلے گئے. اب یہ جملہ اس کو تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اس کو خالق حقیقی سے جا ملے، یہ جملہ ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا بزرگوں کے بارے میں جب ان کی وفات ہوتی ہے. تو حج پر جو والدہ جیسے گئی اور وہاں انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حج پہ جانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا اس طرح مطلب والدہ جب حج پر گئی اور وہاں فوت ہو گئی تو کیا ہم اپنی والدہ کو جنتی کہہ سکتے ہیں؟ خبر تو نہیں دے سکتے، خبریہ جملہ ہے جنتی، کیونکہ اب وہ حج پر گئیں، حج سے پہلے یا حج کے دوران یا حج کے بعد، جیسے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کس کا نہیں ہوا اس کی کوئی ہمیں یقینی معلومات نہیں ہوتی نا. تو اس لیے وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنتی. ہم مسلمان تو کہیں گے، اللہ کی رحمت سے امید بھی کریں گے کہ انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. یقینی طور پر ڈن نہیں کر سکتے، جزم نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، نہ آپ کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال آیا ہے کہ یہ جو مرحوم کہتے ہیں اس کی وضاحت کیا بات ہے؟ مرحوم کہنے میں کوئی حرج نہیں. مرحوم کے یہاں یہ معنی مراد ہے کہ دعائیہ معنی مراد ہے کہ اللہ کی رحمت کو پہنچے. ایک تو نا مرحوم کے معنی رحمت کیا گیا، تو کیا گیا ہم معنی نہیں لیں گے بلکہ رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو. تو یہ دعا ہے مرحوم کہنا، ہر صحیح ہے ان معنوں میں کہنا. مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے، مرتد کو نہیں کہہ سکتے مرحوم. اب ایسے تو بہت سارے کفریات ہیں جن کا علم نہیں ہے. اب کیا اس کی پوری جو یہ کفریات کی جو تفصیل ہے کیا یہ ہر ایک کا اس قدر جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کفر نکل جائے اور ہم ان سے پوچھیں کہ یار آپ نے یہ کفر کیسے کہہ دیا تو مجھے پتہ نہیں تھا بھائی کہ یہ کفر ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہر اس بات کا علم ہونا لازمی ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر نہیں ہے؟ کفریات کا علم حاصل کرنا فرض تو لکھا ہے، لیکن ابھی ہر جملے کے بارے میں تو مفتی بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا حکم لگائیں. صاحب ہدایہ کے بارے میں تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ تو کسی کی تکفیر یعنی ان سے شاید ثابت ہی نہیں ہے، وہ سب کی تعویل نکال لیتے تھے، کوئی ایسے جملے ان سے پوچھے جاتے تھے. تو یہ کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینے میں
یعنی قول کا کفر ہونا الگ چیز ہے، اور قائل یعنی کہنے والے کا کافر ہونا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اتنی اہم کتاب ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ بابا دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس سے اب تک فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، اور اگر ہم خیر اس میں کیا ملک و بیرون ملک کی بات کریں، لیکن اگر ہم بیرون ملک کے حوالے سے یا ایسے ممالک کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں جس میں ایک تعداد کمانے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں بابا بالکل مطالعے کا وقت نہیں ملتا اور اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ بالکل نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں کیا مطلب کہ ان کو مدنی پھول آپ دیں گے؟ بعض ممالک میں تو ویزا ملتا ہی نہیں ہے، تو ویزا لینے کے لیے ان کو ٹریول ایجنٹ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مثلا لکھ دو کرسچن، تو وہ تاکہ ویزا ملے۔ تو ٹریول ایجنٹ نے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے آپ کو کرسچن لکھ دو، تو ٹریول ایجنٹ یہ مشورہ دیتے ہی کافر ہو گیا، اور اس نے اگر قبول نہیں کیا یہ مشورہ تو اس کی بچت ہے، اور اگر اس نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کرسچن لکھ دیتا ہوں اپنے آپ کو، یہ بھی کافر ہو گیا۔ تو ایمان فیس کے علاوہ ایمان بھی فیس میں دینا پڑتا ہے ان کو، بعضوں کو نوکری کے لیے باہر ملکوں میں، معاذ اللہ۔ باقی وہاں تو اب کیا مطلب، جب غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا کودنا گھومنا پھرنا سبھی ہو رہا ہو، تو وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات بھی نہ ہو، تو خدا جانے دن میں کتنے کتنے کفریات بکتے ہوں گے اور کس کس کفر میں ان کی تائید کرتے ہوں گے۔ نہیں، یہاں تک نازک معاملہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ اب دو افراد ہیں، دوستی اول تو ان سے دوستی حرام ہے، اب یہ کہ بالفرض دو دوست ہیں، یہ ایک مسلم ایک نان مسلم ہے، اور وہ نان مسلم نے کہا کہ میں ذرا وہ پوجا کر کے آتا ہوں اپنے معبود باطل کی، وہ تو معبود باطل نہیں بولے گا، مثال کے طور پہ میں بدھ کی پوجا کا ٹائم ہو گیا میں بدھ کی پوجا کر کے آتا ہوں، تو اب اگر اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو پوجا کر کے آ جا میں بیٹھا ہوں، تو اس پر حکم کفر ہے، اس نے وہ پوجا کرنے کی اجازت دی نا اس کو۔ یہ تو ہند میں عام ہوتا ہوگا اس طرح، خدا نہ خواستہ، تو یہ بچنا بہت مشکل ہے۔ غیر مسلموں کی دوستی کے ساتھ ایمان کو سلامت رکھنا، ان کے ساتھ علیک سلیک یا ان کے پھر وہی ان کی عبادت گاہوں میں جانا، شادی بھی ان کی شادی عبادت گاہوں میں ہوتی ہوگی تو اس میں بھی جاتے ہوں گے، کتنے مسائل ہوتے ہوں گے، ان کے یہ منتر جنتر پڑھتے ہوں گے، کفریہ کلمات پڑھتے ہوں گے یہ لوگ، پھر کفریہ ترانے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور بہت بہت مسائل ہیں دنیا میں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یا ان کے ساتھ میل ملاپ زیادہ ہے، تو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں ایمان و کفر کا بیان لکھا گیا ہے، خاص زیادہ تو ہے، لیکن جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اٹھے بیٹھے، جی ہاں، ساتھ میں یہ ہوگا کہ وہ تو بالکل یعنی کہ کوئی ضرورت ہے کاروباری اس طرح کی کوئی، تو اس ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، باقی ان سے دوستی مودت محبت اس کی اجازت نہیں، نہ ان کی شادیوں میں نہ ان کی میتوں میں، یہ سب آتے جاتے ہوں گے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کاروباری ٹرم سے تو نہیں جائے گا تو بزنس چلے گا کیسے اس کا؟ اور پھر وہ تعزیت بھی کرتے ہوں گے، ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہوں گے، ان کے جنازوں میں بھی جاتے ہوں گے کہ جہاں مطلب شیطان آگ کے شعلے اڑاتا ہوا پھدکتا ہوا ناچتا ہوا آگے آگے ہوتا ہے کہ ایک شخص پر میری محنت وصول ہوئی، اب اس میں یہ جاتا ہوگا، ساتھ میں کیا کیا لعنتیں اترتی ہوں گی اور یہ اس میں جاتا ہوگا، اور اس کی جو انتم ودھی جو ہوتی ہے آخری جو رسوم اس میں بھی حصہ لیتا ہوگا۔ پھر ان کے نزدیک جو مجلس، ان کی بھی کچھ محفلیں مجلسیں ہوتی ہوں گی، غالباً ہوتی بھی ہیں، ان کی کوئی طریقے ہوتے ہوں گے ان کے معبود باطل کی عبادت کے اس کی یاد میں،
ان کو بھی ہو سکتا ہے اس پہ بھی جاتے ہوں یہ. تو اس لیے بہت 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 بچنے کی ضرورت ہے. وہ دارالحرب میں تو مسلمان کو جانے کے بھی شرائط ہیں, کئی شرائط ہیں, اس کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی اور ایک عالم دین میں بڑا فرق ہوتا ہے. عالم جاتا ہے نا, اس کے بعد دوسری ہوتی ہے جس کے بعد علم ہے. عام آدمی اس کو خود اپنے دین کا پتہ نہیں تو وہ کیا کرے گا. ان لوگوں میں رہ کر اپنے ایمان کہیں دے بیٹھے گا تو بھاری ہو جائے گا, بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. اور یہاں جب اسلامی ممالک میں جہالت کی وجہ سے لوگ کفریات بکتے رہتے ہیں تو وہاں تو کیا ہوتا ہوگا. یہ کفریہ کلمات کی کتاب جو کم از کم جنہوں نے اردو پڑھی ہے وہ تو اس کو پڑھ ہی ڈالے. اردو کس کس کو آتی ہے؟ ان میں سے کس کس نے کفریہ کلمات کی کتاب پڑھی ہے؟ تو اکثر ہاتھ نیچے ہو گئے, نہیں پڑھی بیچاروں نے. کیا مطلب یہ کہ جن کو اردو نہیں آتی ان کا رونا روئیں, یا جن کو اردو آتی ان پر روئیں, انہوں نے بھی نہیں پڑھی. کتنے کم رہ گئے اس کتاب کو پوری پڑھنے والے. حالانکہ اس کی اتنی تشہیر ہوئی ہے, جبھی تو اتنے بھی پڑھنے والے ہیں. اتنی تشہیر ہوئی ہے کہ شاید ہی کسی کتاب کی اتنی تشہیر ہوئی ہو. الحمدللہ. اب بہت سو تو لی بھی نہیں ہوگی. کس کس نے نہیں لی اس کو اردو آنے کے باوجود, اردو جاننے کے, بھلے ہاتھ اٹھائیں. کیا اسی کتاب کو پڑھنا فرض ہے ایسا نہیں کہہ رہا, ایک ذریعہ ہی ہے. انہیں نہیں خریدی, نہ خریدی ہے نہ تحفے میں ملی ہے ہی نہیں. یہ ڈر کے مارے 5-7 نے ہاتھ اٹھائے. اور ابھی میں اگر یہ اعلان کر دوں نا کہ جس کے بعد نہیں ہے میں اس کو تحفے میں دوں گا تو بہت سارے شاید 2 ہاتھ اٹھ جائیں گے. نہیں چلو یہ کتاب میں دوں تو کتنے دن میں کون پڑھ لے گا؟ بھائی جس نے نہیں پڑھی, اردو پڑھنا جانتا ہے, وہ کتنے دن میں اس کو پڑھ لے گا؟ 1 گھنٹے میں. 1 دن میں یاد کتنا رہے گا یار؟ آپ نے بھی نہیں پڑھی؟ پڑھ لی ہے. 12 دن میں پڑھی تھی. میں جذباتی ہے 1 دن. وعلیکم السلام. ہفتہ کم از کم چاہیے. 12 دن زیادہ. ایک دن میں پڑھے گا سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے نہیں, آپ نے پہلی بار دیکھی ہے. اللہ, میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ نیپال سے آئے, صدر المدرسین ہیں اپنے وہ دینی مدرسے کے. چلو حضرت سے اپنے ابتدا کرتے ہیں. حضرت کتنے دن میں پڑھیں گے؟ مدنی فیس تو آنے دیجئے. 12 دن 12ویں شریف کے. نیپال جانے کے بعد اگر یہاں موقع نہ ملے تو انشاءاللہ. اگر یہ آپ کے مدرسے میں نافذ ہو, ہمارے تو اس کو ہم نے شامل کیا ہے. اس کو مدرسے میں اگر یہ بہت ضروری ہے. آپ کی تقاریض پڑھی, آپ کو تقاریض میں مبارک پور کی بھی تقریض ہے. ہاں تقاریض میں اپنے مبارک پور شریف سے بھی تقریض لی ہوئی ہے, یہاں سے بھی لی ہوئی ہے. میں کہتا کہ یہ نازک ہے, کہیں کوئی مسائل نہ کھڑے ہوں. دونوں طرف کے علماء سے ہم تقاریض لے کر اس کو شائع کیا ہے.
اگر آپ کے مدرسے میں نفاذ کی کوئی صورت بنتی ہو تو اس کتاب کی فراہمی کی بھی انشاءاللہ کوئی ہم صورت بنائیں گے نیپال پہنچانے کی. کیوں بھائی؟ نگرانی شورا لبیک انڈیا سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. انڈیا میں بھی چھپی ہے نا یہ. لبیک نہیں مدارس میں اللہ کرے جاری ہو. انشاءاللہ تعالی. 12 دن یو کے جا کر اچھا ترجمے کی اجازت نہیں ہے. اب 8 یا 10 اٹھے تھے ہاں جنہوں نے کتاب جی ہاں وہ بس یار یہی ہو رہا ہے یار. جنہوں نے کتاب نہیں لی تھی. دیکھیں مدینہ جنہوں نے کتاب نہیں لی ہے نا ان کا نقصان ہو رہا ہے. ان کو کتاب پہلے لینے دیں, ان کو نیت کرنے دیں. باپا نے جس نیت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا مقصد فوت ہو جائے گا. تو جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس ہے مرحبا, بلکہ جو لیں نا مفت میں جن کو ملے گی بھی ہدیتاً ان کو بھی اخلاقی طور پر چاہے کم از کم ایک پلے سے بھی خرید کر کسی اور کو دے دیں, ثواب ملے. مگر میں شرط نہیں کرتا ہوں, ترغیب کہ اچھا کار ثواب ہے یہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ تو یو کے والے ہیں, یو کے میں تو پاؤنڈ ہے یار. سبحان اللہ. اس کے لیے نہیں, میں دیکھو یہ فنائے مسجد میں کاروبار نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بدلے 112. اور یہ میں تو ترغیب دے رہا ہوں, جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا. 112 کا ثواب 313 دو گے تو اور ثواب ملے گا پلے سے. وہ بھی آپ کی مرضی ہے, یہ میری طرف سے کوئی مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے, اونلی ریکویسٹ. تو چلو بھائی یہ یو کے والے اس ٹائم بڑے جوش میں ہیں شہباز مدنی کے مبارک ہاتھوں سے. آپ نے داڑھی تو بڑا نیت کر لی ہے نا, صبر صبر صبر. انشاءاللہ بولا کریں ساتھ میں. آپ پڑھ لیتے ہیں اردو پڑھ لیتے ہیں نا, سیکھ رہے ہیں نا, تو جب سیکھ لیں تب پڑھنا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چشمے والے, اب بعد میں انشاءاللہ. ابھی آپ پڑھ نہیں سکیں گے اس کو. اوپر کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ اس میں دیکھ کر پڑھ کے سنا دیجیے. اوپر سب سے. آپ کو بتاؤ نہیں, ان کو پڑھنے دو. اب دشواری انشاءاللہ سیکھ جائیں جب. قفل مدینہ انشاءاللہ, زبان سے نہیں. 12 کا اشارہ, 7 کا اشارہ, 25. میں آپ کی انگلیاں دیکھ کر انشاءاللہ. کوئی لے گیا پھر اٹھا گئے آپ کی. مسجد سے اور سب کچھ اٹھا جاتے ہیں. آپ کو مسجد میں رات دن تھوڑی آدمی بیٹھا رہتا ہے.
آپ کب تک پڑھ لیں گے یہ بتائیں؟ آپ کتنے دن میں پڑھیں گے پوری؟ نہیں پھر بھی پوری کب تک پڑھیں گے؟ 700 تقریباً 700 سے تھوڑا کم ہے. 2 مہینے 63 دن. مسجد کے لیے نہیں دے رہا میں، آپ کے لیے دے رہا ہوں. پھر آپ کی مرضی ہے مسجد میں رکھنا ہو تو. یہ تو مسجد میں رکھے تو مسائل وقت پہ ہو جائیں گے. تو اب جو زبان سے بولے اس کو نہیں دینی اپنے کو، ٹھیک ہے نا؟ مدنی قافلے میں تو جدول کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا. یہ پڑھتے رہو گے تو اسلام بھائی ناراض ہوں گے آپ سے. اچھا سفر کریں گے، پڑھیں گے کتنے دن میں؟ دیکھو ابھی یہ داڑھی والو امام والو ان سے سبق حاصل کرو. جذباتی آدمی نہیں ہے، صحیح بات کرتے ہیں. پھر بھلے 25 دن میں آپ پوری پڑھ لینا انشاءاللہ ہو سکے تو. یہ بھی انشاءاللہ داڑھی والے داڑھی اور امامہ، داڑھی اب تک منڈائی گھٹائی، اس سے توبہ. امامہ کی سنت، مدنی حلیہ، مدنی لباس. قافلے میں سفر کر رہے ہیں 3 دن کے انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھو میری یہ درخواست ہے سودانی کے جو لے وہ کم از کم ایک رائے خدا میں دے دے تو اچھا ہے، خرید کے اپنے پلے سے. اسی طرح کسی کو پابند کر کے کہ کتنے دن میں پڑھو گے تاکہ وہ پڑھے بھی نا. یار اب غیر ملکیوں کو دو، ملکیوں کو تو مل جائے گی یار. پاپا باہر والوں نے ہاں. مجھے لگتا ہے نہ خریدی ہوگی نہ پڑھی ہوگی بیچاروں نے. ایک نام بھی تعداد نہیں ہوگی. شاید آج پہلی بار. اب فی الحال غیر ملکیوں کو میرے تعاون پاس کرو اتنی زیادہ نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائی اور تعاون کریں. دیکھو غیر ملکیوں کا بھروسہ نہیں ہے. میرے کو 200-500 لاکھ کے ہو سکتا خرید کے دے دیں گے، پھر میں انشاءاللہ بانٹوں گا آپ کو. ان کا پاؤنڈ اور ڈالر بہت ہوتے ہیں ان کے پاس. مدینہ دیکھو اپنے نا بیپاری ابھی غیر ملکیوں کو دیں گے نا تو ان کو آئے گا جوش. ہو سکتا ہے کل یہ 200-500 ادھر ڈال دیں کہ بانٹو، تو پھر پاکستانیوں کو ابھی ان کو دینے دو. USA اور یہ ہاں UK، جرمنی، ہاں دبئی، ریال، درہم. نہیں یہ نہیں سودا نہیں کر رہا میں، وہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ خود بانٹ دو. شاید اگر کوئی ویسے بن مانگے دے گیا تو ٹھیک ہے. وہ مگر پڑھیں گے کتنے دن؟ کہ مقصود کتابیں حاصل کرنا نہیں ہے، مقصود مجھے پڑھانا ہے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.